अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का तीसरा दिन आज सादोकी में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां एक अफसोसनाक हादसा जो है रुनमा हुआ। चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई, जिस पे आज का लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर कर दिया गया। और चूँकि लॉन्ग मार्च कामोकी की तरफ रवां दवा था और इस अफसोसनाक हादसे के बाद आज का लॉन्ग मार्च रोक दिया गया। अब कल कामोकी से ये सफ़र आगे मजीद बढ़ेगा इस्लामाबाद की तरफ। और फवाद चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि जुम्मे को इस्लामाबाद में 1 से 1.5 लाख बंदा पहुंचने वाला है। गवर्नमेंट की तैयारियां क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और नाज़रीन, मुज़ाकरात की बड़ी बात हो रही है पिछले 3-4 रोज से मुसलसल। जब से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है, एक दिन खबर आती है मुज़ाकरात हो रहे हैं, ओपन है, दूसरे दिन खबर आती है मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक दावा किया कि इमरान खान साहब ने एक तौबन फ्रंट के जरिए पैगाम भेजा कि करते हैं मुज़ाकरात आर्मी चीफ के तकर्रर के वाले से और इलेक्शन पे बात करते हैं। वो कहते हैं मैंने कहा आप तो हाथ मिलाने के रवादार नहीं, तो मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बाकी अगर आप मिसाक के मईशत पे और मिसाक के जमहूरियत पे बात करते हैं तो वो बातचीत हो सकती है। खान साहब का आज जवाब आया, उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसे बूट पॉलिश करने वाले के साथ मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मुज़ाकरात में उनके साथ करूंगा जिनके इशारों पर शहबाज शरीफ चलते हैं। अगर आप सब समझते हैं कि खान साहब किसकी बात कर रहे हैं कि जिसके साथ ऐवान सदर में मुलाकातें होती रहीं। और नाज़रीन, अब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम समाअत है इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से। गवर्नमेंट की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट को ही किरदार अदा करे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, जबकि पीटीआई कह रही है हमारा जमहूरी हक है, इसमें अदालतें कोई इसमें काम नहीं करेंगी। NA-45 कॉलम के ज़िमनी इलेक्शन को भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, नज़ीर लगारी साहब, गरीदा फारूकी साहिबा, तीनों सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुरू में फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत ज़्यादा पहले तो अफसोसनाक जो वाक़या है उस पर बात कर लेते हैं, जो हमारी रिपोर्टर सहाफ़ी सदफ नईम साहिबा आज शहीद हो गई कंटेनर के नीचे आके। बताइएगा ये क्या मामला हुआ, कैसे हुआ ये? कंटेनर पे कोई ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था ऐसा कि वो कंटेनर पे चढ़ते हुए गिर गई और पिछला कंटेनर इतना करीब था कि उसके नीचे आ गई? ज़रा इस वाक़े पे बताइएगा एक्चुअली हुआ क्या ये? पहले बात तो यह है कि जो सदफ नईम थी वो बहुत ही एक होना मश्क सहाफ़ी थी, बहुत वो एक ऐसी सहाफ़ी थी कि मैं हैरान होता था कि इतनी मेहनत वो करती थी। और हमारा पीटीआई की बड़ी बीट बड़े अरसे से सदफ के पास थी, तो मेरा बहुत ही सदफ से करीबी दोस्ती थी, ताल्लुक था। और हमेशा जो था वो मैंने कोशिश भी की कि उसको जो है हम फैसिलिटेट कर सकें। परसों ही जब खान साहब से हमने सदफ ने इंटरव्यू किया तो मैंने तारुफ भी कराया खान साहब को। मैंने कहा जी ये पाकिस्तान की सबसे मेहनती रिपोर्टर है, और उसकी आंखों में जो चमक थी तो मैं तो सोच नहीं सकता था कि आखिरी मुलाकात होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फील्ड का जो काम है, समर आप तो खुद तवील अर्सा ये करते रहे हैं, इसमें बड़ा एक लोग जो होते हैं ना, जो डेडिकेटेड होते हैं, ये वही कर सकते हैं। एक तो होता है ना व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ जाए और वो आप आगे चला दें और ट्वीटें कर दें और वो इंफॉर्मेशन कर दें। जो फील्ड के लोग काम करते हैं ना, वो बड़ा मुश्किल काम करते हैं और वो बड़े डेडिकेटेड होके काम करते हैं। ये उन लोगों में से थी। और अनफॉर्चुनेटली आज ये हादसा हुआ, उसमें ये जो अपनी सदफ थी, अनफॉर्चुनेटली ये ट्राला जो था उसमें मुझे जो बताया गया है कि वो डिवाइडर जो था वो उसके ऊपर चल रही थी और वहां से वो स्लिप हो गई। और हालांकि ट्राला हमारे, चूंकि ये जुलूस इस तरह से था कि इसमें आगे भी हजारों लोग चल रहे होते हैं, तो स्पीड तो बिल्कुल नहीं थी। हार्डली मैं ख्याल 2-3 किलोमीटर से ज्यादा, 4 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल बहुत चूंकि हैवी था तो वो उसको जो है वो रोक नहीं सका होगा या समथिंग लाइक दैट। बट लेकिन बड़ा नुकसान है। और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और हमें उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत उनकी कफालत करेगी, उनके बच्चे हैं चूँकि छोटे छोटे, उनका ख्याल रखा जाएगा। फवाद चौधरी साहब, जो अब लॉन्ग मार्च बढ़ रहा है इस्लामाबाद की तरफ, आपने आज ट्वीट भी किया कि 10 से 15 लाख लोग जुम्मा को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। मुज़ाकरात की बड़ी बातचीत हो रही है, ये क्या माजरा है? एक दिन आती है खबर के मुज़ाकरात होंगे, ओपननेस दोनों तरफ से शो की जाती है, फिर अगले दिन आती है नहीं ये मुज़ाकरात हम इनके साथ तो नहीं करें। वो कह रहे हैं जी आप फसादी हैं, खूनी मार्च लेके आ रहे हैं, आपसे मुज़ाकरात आप करें, हम इनके साथ नहीं करेंगे, ये जिनके इशारों पे चलते हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। ये एक्चुअली स्टेटस मुज़ाकरात का है क्या? कोई बातचीत हो रही है प्रेसिडेंसी में या सदर साहब कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं हो रही? मुअत्तल हो गया जो मुज़ाकरात का प्रोसेस जारी था बैक टेबल? देखिए, कोई फॉर्मल मुज़ाकरात तो नहीं हुए। फॉर्मल मुज़ाकरात जिसमें कोई टीम बैठे,
کوئی بات ہو یہ ہو، وہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیے نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اس کو کسی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک، اور میں تو اس حق میں ہوں کہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہمیں تینوں کو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ اسپیس دینی چاہیے، اور ملک کو جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو ان کا بنیادی آرگومنٹ ہے وہ سمپل ان کا یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم الیکشن کیوں کرائیں، ہم تو الیکشن ہار جائیں گے. یہ آرگومنٹ دیکھیں بڑا، اس سے آرگومنٹ کا کیا جواب ہو؟ مطلب آپ کی ڈیموکریسی تو نہ ہوئی کہ ہم اس وقت تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. اور پھر دوسرا دیکھیں، یہ بزرگ محض جو بھی ان کے ساتھ ہیں، اب یہ 4-6، جب نواز شریف جو ہیں، جب یہ بات آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ نو کانفیڈنس موو یہ واپس لیتے ہیں اور آپ الیکشن کروا دیں تو، اور ہم نے کہا تھا بالکل صحیح ہے، وہ اس سے بہت بہتر وقت تھا ان کے لیے الیکشن کرانے. جب جسٹس نے ان کو کہا کہ الیکشن کرا لیں، وہ بہتر وقت تھا الیکشن کرانے کا. اب یہ دیکھیے، اب یہ لوگ اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ لاہور میں، پنڈی میں، کراچی میں باہر کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے، اور 6 مہینے بعد کی جو اکانومی ہے لوگوں نے گھر میں گھس کے مارنا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں اس. لیکن سر وہ جو 13 رکنی کمیٹی بھی ایک بنی ہے حکومت کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات وہاں کریں گے جن کی بات کو مانی سنی جاتی ہے، جن کے اشاروں پہ یہ چلتے ہیں. لیکن جو ایاز صادق صاحب کو میں کل سن رہا تھا ایک چینل پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں، جو ان کی مذاکراتی ٹیم آتی ہے بات چیت کے لیے وہ با اختیار نہیں ہوتی، ان کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں ہوتا، ہم ان سے کیا بات کریں؟ جی وہ تو خیر جو مذاکراتی ٹیم آتی ہے وہ اس کو ہماری طرف سے جو یہ ان کے ساتھ کوئی فارمل مذاکرات تو کبھی ہوئے ہی نہیں ہے. بیک چینل ہی جو بات چیت چل رہی ہے، نہیں وہ تو دیکھیے نا، اگر کوئی جا کے ویسے مل لے تو مل لے. صرف عارف علوی صاحب، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی ہم نے کہا ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے سوائے ہمارا ایک ہی کام ہے، ہم کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، اور عارف علوی صاحب کے پاس پورا مینڈیٹ ہے. عارف علوی صاحب جو ہے، جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ عارف علوی صاحب نے پہلے بھی کی ہے، اور وہ اب بھی ان کا آفس جو ہے اوپن ہے. اور دونوں باتیں جو انہوں نے، جو عارف علوی صاحب نے اپنے جو قوم جو خطاب تھا پارلیمنٹ، اس میں بڑی ایلیبریٹ طریقے سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس کا کیا ہوگا، فریم ورک کیا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کے معاملے کے اوپر وسیع مشاورت ہونی چاہیے، اور جلدی الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ آپ سوچیں. تو اس کے اوپر دونوں پہ جو عارف علوی صاحب ہیں ان کی ایک بہت واضح فریم ورک انہوں نے دیا ہوا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ فوج کو اور حکومت دونوں کو عارف علوی صاحب کے دفتر کھلا ہے، ان سے آپ بات چیت کریں. سر اچھا سر، یہ جو آج ہم نے دعویٰ بھی سنا کل شہباز شریف صاحب کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کامن فرینڈ کے ذریعے، ایک بزنس مین ہے جس کے ذریعے خان صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آرمی چیف کے تقرر کے والے سے 3 نام میں دیتا ہوں، 3 آپ نے، ارلی الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرتے ہیں. میں نے معذرت کر لی کہ آپ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں، میں آپ سے کیا بات کروں. ہاں، میثاق معیشت، میثاق جمہوریت پہ بات کر لیتے ہیں، آرمی چیف کے تقرر پہ کوئی بات نہیں ہوگی، ارلی الیکشن پہ کوئی بات نہیں ہوگی. یہ کس کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں خان صاحب؟ میرا خیال ہے کوئی لوگ ویسے اپنی طرف سے بھی کوئی بات، میں نہیں کہہ سکتا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ خود بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں تاکہ اس پہ اوپر کئیوں کی انٹینشن اچھی بھی ہوتی ہے، کچھ اہمیت کے لیے بھی یہ بات کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان کہاں شہباز شریف سے بات چیت کریں گے؟ عمران خان نہیں کریں گے. اور کرے گا خان صاحب نے کسی دوست کے ذریعے پیغام نہیں بھیجا ہوگا یا نہیں بھیجا؟ میں دیکھو سمر، میں یعنی مجھے آپ چھوڑ دیں، یو نو عمران خان ٹو ویل، آپ ان کو بڑا قریب سے جانتے ہیں، اطر جانتے ہیں، وہ شہباز شریف کو کہاں وہ میسج بھیجیں گے؟ تو اس لیے یہ تو ریلیونٹ ہے بات. ہاں، یہ جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ ضرور وہ سیریس کوششیں کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کا آفس بھی بڑا معتبر ہے، اور پاکستان کا جو اس وقت سیاسی بحران ہے اس کے حل کے لیے بڑی جو مؤثر کردار اور تجویز ہے وہ پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے ہو سکتے ہیں. تو آر یو ہوپفل کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کوئی بات چیت کسی ڈگر پہنچ جائے گی، یا پھر آپ پہنچیں گے اسلام آباد اور دما دم مست قلندر ہوگا؟ یہ تو دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے، وہ انہوں نے سوچنا ہے. اتنی ان پاپولر پوزیشن کے اوپر عام طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نہیں رہتی. اور ابھی جو ہے آپ دیکھو، یہ جو کرم کا ابھی فار ایگزامپل الیکشن ہے،
ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ قرآن میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی نے عمران خان اور مرکزی قیادت کی طرف سے تو تحریک تک نہیں چلائی گئی، اور وہاں پر بھی عمران خان جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی لیڈ کے ساتھ آگے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ایک جنرل ماحول کیا ہے، اور کیا یہ سوٹ کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ شہباز شریف جیسے ان پاپولر لیڈر کے ساتھ اپنے آپ کو بھی خراب کرے. میرا یہ خیال ہے انہیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف عارف علوی صاحب کو دیا ہوا ہے، وہی بات چیت کر رہے ہیں. وہ اگر کسی جگہ پہنچتی ہے تو وہ ضرور دیکھا جائے گا، اور وہ ہوپ فل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ساری صورتحال کو، اس پہ خاموش نہیں رہے گی، معاملہ کہیں نہ کہیں لگے گا. جناب اطہر کاظمی صاحب، اب کنفیوژن صرف یہ ہے کہ 2 دن پہلے تک تو ہم سن رہے تھے سب مذاکرات کر رہے تھے، گورنمنٹ بھی کہہ رہے تھے ہم بھی اوپن ہیں، کمیٹی بنا دی ہے، وہاں سے فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے جی ہم بھی مذاکرات بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ پہ. لیکن ایک دم سے پھر شفٹ آ گیا پورا دونوں طرف سے بیانات کے اندر، جی کوئی مذاکرات نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم فسادیوں سے مذاکرات نہیں کریں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کے ساتھ تو بنتا ہی نہیں مذاکرات کرنا، بات چیت ہم کہیں اور کریں گے. اب اس پہ جو شہباز صاحب کا دعویٰ ہے اور ذرا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں جو انہوں نے کیا کہ مجھے پیغام بھیجا گیا، اور پھر اس پہ عمران خان نے ایک جواب دیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. پہلے شہباز شریف صاحب کو سن لیں. میرے جاننے والے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے. ان کا جی 2 ایشوز، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، اور دوسرا الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں، ہمیں ڈیٹ دیں، اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دوں. کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا؟ خالصاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے. مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی. ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے. جناب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہباز شریف کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی اور وہ کس کے ساتھ بات چیت کریں گے؟ آج انہوں نے کنٹینر سے، لانگ مارچ کے کنٹینر سے یہ مخاطب کیا شہباز شریف صاحب کو، ذرا سن لیں. شہباز شریف، آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے، ہم آرمی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کریں. دیکھو شہباز شریف بات سن لو، میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا، میں ان سے بات کر رہا ہوں اور کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے. تمہارے سے بات کرنے کا فائدہ ہے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ کاظمی صاحب یہ کیوں اتنی کنفیوژن ہے؟ یعنی کہ بیک چینل کر بھی رہے ہیں اور سامنے کوئی ماننا نہیں چاہ رہا ہے، اس سے آن نہیں کرنا چاہ رہا، یا کیا ماجرا، کیا لگ کیا رہا ہے؟ کیوں اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ کرنے ہیں لیکن نہیں کریں گے؟ جی جیسا شہباز صاحب نے بھی کہا میرے کوئی جاننے والے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کاروباری شخصیت ہے. اب وہ کس نے ان کو پیغام بھیجا؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو یہ تاثر ہے نا کہ پہلے کوئی مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات تو پہلے بھی نہیں ہو رہے تھے، بیک چینل ایک رابطے تھے جو صدر عارف علوی کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ایک شروع ہوا تھا ایک پروسیس. جی صدر عارف علوی صاحب کے پر اگر آپ سیاسی مذاکرات کی بات کریں، جو سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. اگر پی ڈی ایم کے بیچ میں اور خان صاحب کی جماعت آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہوتے تو اس نہج پہ ہم نے پہنچنا ہی نہیں تھا. اور خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ جب تک چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. تو اسی وجہ سے وہ ایک طرح سے عوامی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، اور عوامی پریشر ڈال کے وہ کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں. اور ایک بات جو انہوں نے کہی کہ آپ سے ہم بات نہیں کریں گے، ہم ان سے بات کریں گے جو آپ کو چلاتے ہیں. تو اس حکومت کی ایک طرح سے آئینی اور لیجٹیمیسی جو اس حکومت کی ہے اس کے اوپر بھی وہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. فریدہ فاروقی صاحبہ یہ بتائیے گا یہ کیوں مذاکرات کرنے ہیں، دونوں اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں لیکن بات چیت کرنے سے کترا رہے ہیں کہیں نہ کہیں؟ وہ سیاسی جو بیانیوں میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جانا وہ وجہ آ رہی ہے، یا پھر کوئی اور مصلحت ہے کہ اون نہیں کر رہے لیکن مذاکرات بات چیت ہو ضروری ہے؟ بہت شکریہ سور عباس صاحب. اٹس آلویز اے پلیئر، آلویز این آنر ٹو بی آن یور پروگرام. مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے بہت شکریہ. اور سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تعزیت کروں گی جو ہماری ایک خاتون صحافی، ہماری ایک کالیگ آج صدف نعیم شہید ہوئی ہیں. یہ بہت افسوسناک، بہت دردناک معاملہ ہے، اور پاکستان میں جو اکتوبر کا مہینہ ہے یہ صحافیوں کے لیے بہت کڑا، بہت کٹھن اور بڑا ہی دردناک ثابت ہوا ہے. اس سے پہلے ارشد شریف جہاں بحق ہوئے کینیا میں، فواد خورشید ان کی وفات ہوئی، 2-3 صحافیوں کی اور وفات ہوئی ہے. آج صدف کی شہادت ہو گئی ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی. اور حالانکہ موقع تو نہیں ہے اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن آئی اپریشیٹ سمر عباس صاحب کہ آپ نے صدف کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ شہید کا لفظ ہی استعمال ہونا چاہیے
کیونکہ وہ دوران ڈیوٹی جو ہے اپنا کام انجام دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں امید کرتی ہوں پنجاب گورنمنٹ کی تو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کے لیے جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ اعلان کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, ان کو بھی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. ان کے چھوٹے چھوٹے 3 یا 4 بچے ہیں, بیٹیاں ہیں ان کی شاید. سو یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ صدف کو جنت نصیب کرے, ان کی فیملی کو صبر عطا کرے. سو سب سے پہلے اس پہ بات کرنا میں مناسب سمجھتی تھی. اب آ جائیے آپ کے سوال کی جانب. آپ نے کہا جی مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے بیٹھیں گے. مذاکرات فارملی تو نہیں ہو رہے, لیکن ظاہر ہے مذاکرات اگر ہوتے بھی ہیں تو اسے طرح پہلے بات چیت ہوتی ہے. آپ فواد چودھری سے پوچھ رہے تھے کہ جی کون سا کاروباری دوست تھا, تو میں کم از کم ہلکا سا ہنٹ آپ کو دے دوں گی. بڑے نزدیک ہیں وہ, اور میں پنجاب سے وہ بڑے مشہور کاروباری شخصیت ہیں. ان کے عمران خان کے کاروباری تعلقات بھی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ آپ ان کے نام تک پہنچ گئے ہوں گے. عمران خان صاحب نواز شریف کے بھی بڑے قریبی ہیں, شہباز شریف کے بھی بڑے قریبی ہیں وہ. سو ان کے ذریعے پیغام یہ ضرور گیا تھا. اور فواد چودھری کی بات آپ نے سنی, آپ نے غور کیا, وہ کہہ رہے ہیں جی میں شہباز شریف غلط بیانی تو نہیں کر رہے ہوں گے. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ جی بالکل ہم نے کوئی پیغام نہیں بھیجا. انہوں نے ساتھ میں اس کو ایک ٹویسٹ دے دیا کہ جو لوگ اپنی طرف سے بھی بات کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا جب تک آپ کہتے نہیں ہیں کسی کو. سیریس میٹر ہے. جب VUNC عدم اعتماد ہو رہی تھی اس وقت بھی ایک بزنس ٹائکون کو, ایک ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون کو عمران خان صاحب نے ہی اپنے مشترکہ دوستوں کے ذریعے انگیج کیا تھا, کیونکہ وہ زرداری صاحب کے بڑے قریب تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, ہمیں ریئلسٹکلی سوچنا پڑے گا. عمران خان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں, جس طرح مرضی, جتنا بڑا آپ اس کو کر کے دکھانے کی کوشش کر لیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں, چاہے وہ ان کے ہمدرد ہوں سوشل میڈیا پر یا میڈیا میں, لیکن لوگ نہیں ہیں. آپ صرف لاہور کی بات نہیں کر رہے. لاہور کی کتنی آبادی ہوگی اندازاً مجھے بتائیے, لاہور کی کتنی بڑی آبادی ہے. دیکھیں یہ تو میٹر نہیں کرتا کہ لانگ مارچ کے اندر لوگ کتنے شریک ہیں, 1000 ہیں یا 1,00,000 ہیں. میٹر تو اصل یہ کرے گا اسلام آباد کے ایچ گراؤنڈ میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں. اصل چیز تو میٹر امپیکٹ کو کریٹ کریں گے. نہیں, میں آپ سے احتراماً اختلاف کروں گی. یہ لانگ مارچ ہے, یہ جلسہ نہیں ہے. یہ جلسہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لاہور کے اندر کتنے لوگ ہیں یا اسلام آباد پہنچ کے کتنے لوگ آئیں گے. یہ لانگ مارچ ہے. لانگ مارچ کی ڈیفینیشن یا تو اگر آپ چینج کر رہے ہیں, آپ سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف ہے. سمر صاحب آپ کو نہیں کہہ رہی کہ اگر میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 30,000 سے زائد بندہ اگر اسلام آباد پہنچ گیا تو امپیکٹ کریٹ ہو جائے گا. تحریک انصاف پھر اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں آ جائے گی, کیونکہ نیگوسیشن تو پھر اسلام آباد کے گراؤنڈ سے بیٹھ کے PTI نے کرنی ہے نا. آپ 30,000 کہہ رہے ہیں فواد چودھری, 10-15 لاکھ بندہ کہہ رہے ہیں. 10 لاکھ تو اسلام آباد کی اپنی آبادی ہے, تو 10-15 لاکھ آپ اسلام آباد کے باہر کرائیں گے کہاں. تو خیر باہر آنا, جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ 20 لاکھ لوگ 25 مئی کے جلسے میں, سوری لانگ مارچ, آپ نے بھی بہت لانگ مارچز اور یہ جلسے کور کیے, میں نے بھی کافی کور کیے. تو ظاہر 30,000 ایک ایسا فگر ہے کہ اس سے 30,000 بندہ ایکچولی اگر آ جائے تو یہ بہت بڑا فگر ہوتا ہے. وہ دیکھنے میں پارٹی اسے لاکھ کی کلیم کرتی ہے, گنتی ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن ہمیں پھر سوچنا پڑے گا, ہمیں پھر اپنے جو انیشیل پوائنٹ ہے اس کی طرف جانا پڑے گا کہ یہ لانگ مارچ ہے. یہ اسلام آباد کے مضافات میں کوئی جلسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے. اور لانگ مارچ کا انیشیل پوائنٹ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, اور آپ پنجاب سے اپنا امپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکلے ہیں. صرف 1,000-2,000 بندہ آپ کے ساتھ اکٹھا ہوا, یا چلے 3,000 آپ لگا لیں, اس سے زیادہ بندہ آپ کے ساتھ لاہور میں کہیں پر بھی اکٹھا نہیں ہوا. اور لانگ مارچ ایک تسلسل کا نام ہے. ابھی تو 3-4 دن ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنا سلو اپنا لے کے کیوں نکل رہے ہیں, کیونکہ اس سے ان کا امپیکٹ لوز ہو رہا ہے جتنا پریشر وہ بلڈ کر سکتے تھے. اب دیکھیں جب آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, آپ پریشر بلڈ نہیں کر پا رہے, تو گورنمنٹ دباؤ میں کس طرح سے آئے گی, وہ کس طرح مذاکرات میں بیک فٹ پہ جائے گی. آپ کے پاس بارگیننگ پوزیشن کے لیے اسٹریٹ اسٹرینتھ ہونی چاہیے نا. آپ کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے پاس, صرف آخری جملہ سمر عباس صاحب, کہ PTI کے پاس جو بارگیننگ اسٹرینتھ ہے وہ ان کی الیکٹورل وکٹری ہے. فواد چودھری ٹھیک کہتے کہ جی NA-45 خرم کا نتیجہ دیکھ لیں, ابھی تک عمران خان آگے ہیں, تو یہ آپ کی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے. آپ سڑکوں پہ مارے ویسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنا, یا وجہ کوئی اور ہے مذاکرات سے کنی کترانے کی گورنمنٹ کی طرف, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے بات چیت, یہ انتشاری ہیں, یہ فسادی ہیں, یہ کیا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, یا پھر بیک چینل بات چیت کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو. اسلام آباد پہنچ کے PTI اگر لے آتی ہے 30-40 ہزار بندہ منیمم, تو گورنمنٹ کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑے گا. اور یہ صرف یہ اسلام آباد کے H9 مقام پہ دھرنا دینے کی بات نہیں ہے, یہ جو بڑی اہم شاہراہیں بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, ملک کی پورٹس کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, ہوائی اڈوں کے راستے بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, ریلوے ٹریک کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پورے ملک کو جام کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف ایک لانگ مارچ کے بعد دھرنا نہیں ہوگا.
समर अब्बास साहब, कल मैं मुरीदके में था, कल पहुंचा मैं मुरीदके में और मैं आराम से पहुंचा। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से मुरीदके में आराम से पहुंचा, मैंने बुक किया और आज मैं वापस आया हूँ। इस वक्त मैं कराची पहुंचा हूँ और आपकी टीम ने भी बताया होगा कि मैं सफ़र में था और मैं आराम से मुरीदके से ही निकल कर आया और मैंने वहाँ से गुजरा हूँ तो वो जो दूसरी तरफ के गाड़ियाँ जा रही थी उन गाड़ियों को भी वो हाथ हिलाकर उनको भी कह रहे वो कर रहे थे, अपना वेव कर रहे थे, जो जहाँ खाली तरफ से गाड़ियाँ थीं और कुछ लोग जो थे वो उनके साथ चल रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि इसको अगर रैली कहते हैं, इसको अगर जुलूस कहते हैं, अगर इसको लॉन्ग मार्च कहते हैं तो वो लॉन्ग मार्च कैसा है। सब कुछ ये मेरा आंखों देखा जो है वो है कि जो मैं समझ रहा था कि जो गरीदा कह रही हैं शायद आप उससे एग्री नहीं करेंगे, लोग इतने ही हैं तो अब क्या ऐसी सूरत हाल में वो क्या करना चाहते हैं। 2 दिन इन्होंने एंगेज होने की कोशिश की और इंगेज करने की कोशिश ये थी कि लोगों में ये तासुर दिया जाए कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। रात को जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो मैं इसको ज़रा उसको फॉलो भी कर रहा था कि सूरत हाल जो है वो कहाँ पहुँच रही है। यानी तो खान साहब कह रहे हैं, खान साहब ने जो ट्वीट किया था वजाहती कल के मैं मुज़ाकरात करने लाहौर वापस नहीं आया बल्कि हमने आज इख्तिताम पजीर कर दिया, कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास खबर यह है कि वो मुज़ाकरात के लिए बातचीत के लिए ही लाहौर पहुंचे थे, वहाँ कोई मुज़ाकरात हुए हैं, रात को राउंड हुआ है कोई? मैं नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब थे, लेकिन हुकूमत के और PTI के मुज़ाकरात थे और कौन कौन शरीक था ये जाहिर है उन्होंने भी खुफिया रखा है, लेकिन हमें इतलात थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये कि बराह रास्त मिस्टर वाइस से तो नहीं हो रहे मुज़ाकरात कोई? क्या फरमाया आपने? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से तो नहीं हो रही कोई बातचीत वगैरह कोई, या उनके जरिए? नहीं, उनसे तो ये मुसलसल वो कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बुरी बात है इस पूरे अमल में, जो सबसे बुरी बात है वो ये मैसेज जाना है। वो कहाँ जा रहा है? मासेस में जा रहा है, आम आदमी देखेंगे क्या हो रहा है। जी हाँ, वो तो कह रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी ये नहीं कर सकते थे। तो स्क्रीनें लालो लाल चल रही हैं आजकल। बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। मेरा कहना ये है कि ये जो अगर तासुर मौजूद है कि तकसीम है तो फिर मुझे 3 चीजें जो लग रही हैं जो इसके जो नतायज ये हासिल करना चाहते हैं और वो जो एलिमेंट्स अगर हैं इनके साथ तो ये है कि एक तो आइन को ख़त्म करना है। ये आइन, इस आइन को वो रखना नहीं चाहते हैं। जो भी ये हैं ये खुद हैं, इन्होंने तो बारहा ऐलान किया है और इनके साथी भी ऐलान करते रहते हैं और वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करते रहते हैं। ज़ाहिर है अगर आप इलेक्शन करवाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकेंगे और उसकी कोई जरूरत नहीं। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, अगर हम खला में रहे होंगे तो नई आइन साज असम्बली के इलेक्शन होंगे। एक इलेक्शन हमारे यहाँ 50 साल से चल रहा है, मौजूद है और उसको ठीक कर लिया गया है। सही। एक दूसरी बात, ये फेडरेशन खत्म करना चाहते हैं। फेडरेशन का मतलब ये है कि ये जो आपके यूनिट हैं, जो सूबे हैं आपके, उनको खत्म कर डिसॉल्व कर देना चाहते हैं और कमिश्नरियों को, डिवीजन को ये सूबे बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल आइन के साथ, कानून के साथ और सूबों के साथ, वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ, वहाँ के जुबान बोलने वालों के साथ, वहाँ की कौमियत के साथ एक बहुत बड़ा खेल होगा। और ये बहरहाल वो खान साहब जो पब्लिकली वो आइन के अंदर चंद एक शिकों पे तो वो एतराज करते नजर आए हैं, जिसमें जो NFC अवार्ड है उस पर वो बड़ा खुल के उन्होंने एतराज किया कि ये NFC अवार्ड जो है इसको हम रिवाइज करेंगे जब भी हमें मौका मिला कि सारे पैसे चले जाते हैं सूबों को, कर्जों में सेंटर दबा होता है। वो बात कहीं ना कहीं लॉजिकल तो उनकी जरूर नजर आती है। बाकी फेडरेशन के खात्मे वाली बात तो ऐसा नजर नहीं आता। जब बंदे नहीं तो फिर कैसे हो गया सारा कुछ? नहीं समर साहब, बात यह है कि सेंटर का काम क्या है। मैंने ये बात जनरल कियानी साहब से की थी। अब ये बात चूंकि वो बहुत जमाना गुजर गया तो वो बात, ये क्या बात हुई कि उसने एजुकेशन नहीं करनी है, उसने हेल्थ नहीं करनी है, उसने सोशल सर्विसेज नहीं करनी है। वफाक ने करना क्या है? और वफाक जो है वो सिर्फ वजारत खारजा और बैन अवी तिजारत की बुनियाद पर आधे से ज्यादा सूबों के बजट से आधे, यानी आधे से ज्यादा बजट उनका जो होता है वफाक होता है। वफाक ने करना क्या होता है? वफाक किस बात के कर्जे लेता है? चले इसके बाद एक ब्रेक के बाद सर वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा। जाहिर है कोई ना कोई तो इसका हल निकालना है। इस्लामाबाद पहुंच के खुदा न खास्ता टकराव की राह तो हमवार नहीं करनी, चूँकि
یہ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کہ گجرات کے اندر کوئی گڑبڑ ہونے کا خدشہ ہے. علی امین گھنڈا پور بندوقیں جو ہے وہ تیار شیار کر رہے ہیں. اسلام